السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معزز و مکرم سامعین، جس طرح ظاہری موسموں میں ایک بہار کا موسم ہے، اسی طرح روحانی کائنات کا موسم رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مومنوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جسے زندگی میں بار بار یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا، وہ اسے پا کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروا کر جنت کا حقدار بن گیا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا ہماری زندگی میں رمضان المبارک کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور روزے کا معنی بھی رمضان کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ سمی رمضان لأنہ یحرق الذنوب، یہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ تو آج کے اس درس کے اندر رمضان المبارک کے فضائل کو، اس مہینے کے فضیلتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ ہم اور آپ اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھے اور اس سے حتی الامکان فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس مبارک مہینے کے اندر گناہوں سے پاک صاف کر لیں اور اللہ والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل، ان میں سے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے قرآن مقدس کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس اسی مبارک مہینے میں نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے متعلق اپنی مایہ ناز تفسیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 میں فرماتے ہیں، یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ قرآن ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 کے اندر فرمایا، اللہ تعالی سارے مہینوں میں سے روزوں کے مہینے کی مدح و تعریف فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے ان تمام میں سے اسے قرآن عظیم نازل کرنے کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دخان کے اندر آیت نمبر 3 میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔
بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو بابرکت رات یعنی شب قدر میں نازل کیا ہے، نہ کہ شعبان کی نصف شب کو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ قدر آیت نمبر 1 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ ماہ رمضان میں نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ مکمل قرآن اور رمضان میں قدر کی یعنی طاق راتوں میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزت میں نازل کیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اتبع ضرورت و واقع اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ رمضان میں تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، بلکہ آیت اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان مبارک کے مہینے ہی میں نازل ہوا تھا۔ یہ کتاب مقدس تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر اور احسن البیان کے اندر اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحیح الجامع الصغیر 1497 پر ہے، جس کے اندر حضرت واصلہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ رمضان مبارک کی پہلی رات میں نازل کیا گیا۔ تورات اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 6 ایام گزر چکے تھے یعنی 7ویں دن۔ انجیل اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 13 ایام 13 دن گزر چکے تھے۔ زبور اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خلت من رمضان، اور قرآن اس وقت نازل کیا گیا جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ قرآن رمضان مبارک میں قرآن مقدس نازل ہوا، اور یہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اس کی دوسری فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس ماہ کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ قدر آیت نمبر 3 کے اندر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جو سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق فی کل امر حکیم، بے شک ہم نے اسے ایک بہت بابرکت اور برکتوں والی رات میں نازل کیا، اور یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ اسی رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لہذا اس سے یہ سمجھنا کہ لیلۃ المبارکہ سے 15ویں شعبان مراد ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اسی طرح قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے کہا، احکام القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 169 کے اندر نقل ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اس سے رمضان کی رات مراد ہے۔ 15 شعبان والا قول بالکل باطل ہے۔ رمضان مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر 1642 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار۔
وذالک فی کل لیلہ، یعنی جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ ایک پکار لگانے والا، آواز دینے والا کہتا ہے بھلائی کے چاہنے والے بھلائی کے کام پہ آگے بڑھ، اور برائی کے چاہنے والے اپنی برائی سے رک جا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں شیطان جکڑ جانے کے باوجود لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو شیطانوں کے جکڑ جانے کے معنی کے متعلق علماء کے کئی اقوال ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حلیمی نے کہا ہے کہ احتمال ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ عام دنوں میں مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، رمضان میں نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ روزے میں مشغول ہوتے ہیں اور شہوات، جو کہ شہوات کو ختم کر دیتا ہے، خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی وجہ سے گمراہ ہونے سے انسان بچ جاتے ہیں۔ حلیمی کے علاوہ دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے بعض شیطان مراد ہیں جو زیادہ سرکش قسم کے ہوتے ہیں، صرف انہیں ہی جکڑا جاتا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ظاہر اور حقیقت پر محمول کیا جائے، یعنی اس سے مراد رمضان المبارک کے شروع ہونے کی علامت، اس کی حرمت کی تعظیم اور شیطانوں کا مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دینے سے باز آ جانا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اجر و ثواب کی کثرت کی طرف اشارہ ہو اور شیطانوں کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کمی کے باعث انہیں جکڑے ہوئے کہا گیا ہو۔ اس دوسرے احتمال کی تائید صحیح مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں یہ چیز منقول ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک احتمال ہے کہ شیطانوں کو اس لیے جکڑے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کے لیے شہوات کو مزین کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ زین بن منیر کہتے ہیں کہ پہلا معنی زیادہ اولا ہے اور الفاظ کو ظاہری معنی میں نہ لینے کی وجہ سے وجہ نظر نہیں آتی اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ پہلا معنی آپ کے سامنے بتلایا گیا ہے کہ جو ہے عام دنوں میں مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، رمضان میں نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ روزے اور عبادات اور وغیرہ وغیرہ میں مشغول ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ چیز آپ کو فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ 114 کے اندر ملے گی۔ اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر شیطان جکڑ دیے جاتے تو ہم پھر جو ہے رمضان مبارک میں بہت ساری گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہوا کیوں دیکھتے؟ اگر واقعی شیطان جکڑے ہوئے ہوں تو پھر یہ سب کچھ نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ ان روزہ داروں سے کم ہوتے ہیں جو روزے کی شرائط پر عمل کریں اور اس کے آداب کا لحاظ رکھیں، یا پھر جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ کچھ شیطان جو زیادہ سرکش ہو انہیں جکڑا جاتا ہے، جب شیطانوں کو نہیں جکڑا جاتا، یا پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہ بہت کم ہو جاتے ہیں، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت گناہ کچھ کم ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ شیطانوں کے جکڑے جانے سے لازم نہیں ہوتا ہے کہ برائی واقع ہی نہ ہو، بلکہ گناہوں کے شیطانوں کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں، مثلاً خبیث قسم کے نفس، غلط اور گندی عادتیں، اور انسانوں میں سے شیطان صفت لوگ، یہ بھی فتح الباری ہی کے اندر ملے گی، جلد نمبر 4 صفحہ 114 کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کی احادیث امور غیبیہ میں شامل ہوتی ہے جن کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور ہمیں اس میں کچھ بھی کلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں انسان کے دین اور اس کی عاقبت کی بہتری ہے۔ اسی لیے جب عبداللہ بن احمد بن انبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد احمد بن انبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ماہ رمضان میں بھی انسان کو جن چمٹ جاتے ہیں
اور وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، تو امام احمد بن حنبل نے جواب میں کہا کہ حدیث یہی کہتی ہے، اور اسی طرح حدیث میں وارد ہے، ہم اس میں کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ پھر ظاہر یہی ہے کہ انہی لوگوں کو گمراہ کرنے سے جکڑا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رمضان میں خیر و بلائی کی کثرت ہوتی ہے اور اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانوں کا جکڑا جانا حقیقی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ شر و برائی کا واقع ہونا ہی جو شر برائی ہی نہ واقع ہو، یا پھر لوگ گناہوں کا ارتکاب بھی نہ کریں، کیونکہ جن شیاطین کو جکڑا گیا ہے انہوں نے اپنی آزادی کے دور میں لوگوں کے دلوں کو اس قدر زنگ آلود اور برائیوں میں لپیٹ دیا ہے اور انہیں گناہوں کی اس قدر عادت ڈال دی ہے کہ جو ان کے جکڑے جانے کے بعد بھی موجود رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سے پہلے والے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت ہے، جو کہ صحیح مسلم 233 نمبر کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 صلوات ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان سرزد ہونے والی گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ 1642 نمبر میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ کے لیے لوگوں کے لیے آگ سے آزادی ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ رمضان یہ مبارک مہینہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، جو کہ سنن نسائی 2106 کے اندر منقول ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہ فقد حرم۔ رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، تم پر سایہ فگن ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کے لیے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی خیر سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی ایسا انسان رہا۔ رمضان مبارک اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں قیام کرنے سے، اس کی راتوں میں تراویح کی صلاۃ ادا کرنے سے، یا راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کرنے سے سابقہ گناہ، پہلے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اللہ کے لیے تہجد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو کہ صحیح بخاری کی 37 نمبر میں اندر منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو انسان اس مہینے کے روزوں کو رکھتا ہے تو یہ اس کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں، صغیرہ گناہوں کو، جیسا کہ یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کی روایت ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں قیام کرنے سے، اس کی راتوں میں تراویح کی صلاۃ ادا کرنے سے، یا راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنے سے سابقہ گناہ، پہلے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی ہے جو کہ صحیح بخاری کے 38 نمبر پر منقول ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلے کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس مبارک مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر لیلۃ القیام، لیلۃ القدر کے اندر اگر کوئی انسان قیام کرتا ہے، کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، صحیح بخاری 1901 نمبر پر، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، تہجد پڑھا، صلوات ادا کیے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس مبارک مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں عمرہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 1863 نمبر کی روایت ہے، کہتے ہیں فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً، میں رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کی شرح میں جو کہ صحیح مسلم کے اندر جو ہے روایت 1256 نمبر کی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ اس عورت کو آپ نے حکم دیا تھا جو عورت حج نہ کر پائی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صحیح مسلم کی شرح کے اندر جو ہے جلد نمبر 5 صفحہ 145-46 کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رمضان میں عمرے کا حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ ثواب میں حج کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عمرہ ہر چیز میں حج کے برابر ہوتا ہے، بل اور یقیناً اگر انسان پر حج فرض ہوا اور رمضان میں عمرہ کر لے تو عمرہ اسے حج سے کفایت نہیں کرے گا بلکہ اسے حج کرنا پڑے گا۔ واضح ہے کہ یہ حدیث مکمل ماہ مبارک کو شامل ہے، ماہ رمضان کو شامل ہے، صرف آخری عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا اس کا ہمیں اور آپ کو مکمل طور پر دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں کیے گئے ہر عمل کا اجر بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ صحیح مسلم کے اندر 1151 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به یدع شہوته وطعامه من اجلی۔ انسان کے ہر نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے اس لیے کہ وہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ آدمی اپنی خواہش اور کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر دن اور رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جو کہ ایک اہم فضیلت ہے اس مبارک مہینے کی، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ 1002 نمبر کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ،
یقیناً اللہ تعالی رمضان مبارک میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور رمضان مبارک کے مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کے اندر عید جیسی خوشیاں لے کر آیا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جو کہ صحیح مسلم 1089 کے اندر ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہرن عید لا ینقصان رمضان و ذوالحجہ، عید کے 2 مہینے ناقص نہیں ہوتے ہیں، وہ 2 مہینے رمضان اور ذوالحجہ ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان 10 مہینوں کے برابر ہے، یہ بھی ایک اس کی اہم فضیلت ہے کہ رمضان مبارک کی فضیلت اس بات سے بھی واضح اور عیا ہوتی ہے کہ یہ مہینہ اجر و ثواب میں 10 مہینوں کے برابر ہے، جیسا کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر 2115 پر منقول ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا کہ اس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام رمضان بعشرۃ اشہر و صیام 6 ایام بشہرین فذلک صیام السنہ، یعنی رمضان و 6 ایام بعدہ، رمضان مبارک کے روزے 10 گنا اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہیں۔ اس طرح کے پورے سال کے روزے وہ یعنی رمضان اور اس کے بعد 6 روزے رکھنا، اس سے انسان پورے سال تک مکمل طور پر جو ہے روزے کی حالت میں رہتا ہے اور اسے روزے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان اجر میں اس وقت 10 مہینوں کے برابر ہوگا جب ہم اس مکمل رمضان مبارک کے مہینے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ روزہ یہ مکمل طور پر خیر کا دروازہ ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جو کہ ترمذی کے اندر 2616 نمبر کی روایت ہے، کتاب الایمان کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له الا ادلک علی ابواب الخیر قلت بلی یا رسول اللہ قال الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ یاد رکھو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہاری خیر کے دروازوں پر رہنمائی نہ کروں؟ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا روزہ گناہوں کے سامنے ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے روزے دار کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ایک روایت ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر 1397 پر منقول ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دیہاتی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جب میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، فرض صلوات قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا، جو اہل جنت میں سے جنت والوں کا کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو یہ آدمی تو چاہیے کہ اس انسان کو دیکھ لے جس نے ابھی یہ چیز کہی ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے
فضیلت یہ ہے اس ماہ مبارک کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک خاص دروازہ بنایا ہے، جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو کہ صحیح بخاری 1896 کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القیامة لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی اندر نہیں جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اور شخص اندر نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اور خصوصاً روزے دار کی فضیلت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو جو آتی ہے وہ کستوری جو ایک پاکیزہ عطر ہے اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جو کہ صحیح بخاری 1904 نمبر کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے مگر روزہ کی وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کے لیے ایک ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی بری باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی شور مچانا چاہیے، نہ چلانا چاہیے، اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ والذی نفس محمد بید لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں عطا ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب حاصل کر کے خوش ہوگا۔ صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ لفظ، صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے 1151 نمبر پر اذا لقی اللہ فجزاہ فرئا، جب وہ روزہ دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے روزے کا اجر و ثواب عطا کرے گا تو انسان خوش ہو جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ نے روزے ہی کو اپنے لیے دو وجوہات کی بنا پر خاص کیا ہے، حالانکہ تمام عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور روزہ ان وجوہات کی وجہ سے باقی تمام عبادات سے مختلف ہے۔ نمبر 1، روزہ نفس کی لذتوں اور شہوات سے روکتا ہے جبکہ دوسری عبادات اس سے نہیں روکتی۔ دوسرا یہ کہ یقیناً روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک رات ہوتا ہے جسے وہ صرف اسی کے لیے دائر کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا۔ دیکھیے تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ 270۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہے کہ علماء فرماتے ہیں روزے دار کی وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی اس کا سبب روزے کی وہ جزا اور بدلہ ہوگی جسے وہ دیکھ لے گا، اور اللہ کی نعمت کی وہ یاد دہانی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر روزے کے عمل کے لیے اپنی توفیق عطا فرما کر کی ہوگی، اور افطار کا خوشی کا سبب اس کی عبادت مکمل ہونا ہے، اس کا روزہ جو ہے فاسد اور بیکار کر دینے والی تمام اشیاء سے مکمل طور پر محفوظ ہوا، اور جو وہ اس کے ثواب کی امید رکھتا ہے وہ ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی اور اس ماہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر جو انسان افطاری کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر 1332 نمبر کی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا ہے۔
کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلک فی کل لیلۃ، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالی ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے، اور ایسا ہر رات بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی بندگی کریں، اس سے دعائیں مانگیں۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے روزے بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر کتاب الصوم کے اندر 984 نمبر کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ روزہ اور قرآن مومن بندے کی سفارش کریں گے، اور روزہ کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو دن بھر بھوکا کھانے پینے اور شہوات رانی سے روکا، شہوت رانی سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ رات کو میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، پھر دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اسی طریقے سے روزے کی ایک آخری فضیلت یہ ہے کہ روزے دار شہداء کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، جیسا کہ حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، جو کہ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر کتاب الصوم کے اندر 1003 نمبر کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شهدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن انا؟ قال من الصدیقین والشہداء۔ یعنی ایک آدمی نبی کائنات علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ شہادت دوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 صلوات پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں بھی قیام کروں، تو میں کن لوگوں میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں سے ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے مختصر فضائل اور فضائل تھے، انشاءاللہ مسائل بعد میں بیان کیے جائیں گے، لہذا آخر میں یہی ہماری اور آپ سے التجا ہے کہ جو ہے ہم اور آپ اس مبارک مہینے کے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور منتخب اوقات میں دعاؤں کو کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں اور امت مسلمہ پر آنے والی مصیبتوں اور ساری کائنات پر آئی ہوئی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتوں اور سعادتوں اور رحمتوں کو ہم پر برسا اور ہمیں اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔